معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد و رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 2 سال کے عرصے کے بعد تاریخی مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن جمعۃ الوداع میں ماہ مبارک رمضان میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ نے اس وبا سے بچایا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کووڈ میں جن ذمہ داروں نے اپنے اپنے عزیز و قریب کو کھویا، ہم تمام مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست احباب کو کھویا، اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم جہنم سے نجات کے دہے میں ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کی زندگی گزارنا چاہو، شہیدوں کی موت چاہتے ہو، حشر کے دن راحت چاہتے ہو، قیامت کی گرمی میں سایہ چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کلام قرآن کریم کو پڑھو، سنو، سمجھو، کیونکہ یہ شیطان کے خلے سے تم کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر نیکوں کی طرح زندگی گزارنا ہے، شہیدوں کی موت اگر ہم کو آنا ہے، حشر کے میدان کے دن راحت ملنا ہے، قیامت کی گرمی میں سایہ ملنا ہے، ہدایت ملنا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھو، سنو، اس پر عمل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی 8، 12 اور 18 تاریخ اور رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے صحیفہ نازل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے توریت، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کے لیے زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اور تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 27 رمضان کے دن قرآن کریم کو نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یاد آ رہی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے سے پہلے منبر پر قد مبارک رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ویسے ہی 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہی؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہی کہ جبریل امین میرے سامنے کھڑے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہیں کرایا وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ دوسری مرتبہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس محفل میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور ان پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو ہلاک ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو درود السلام کے نذرانے ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک رسولک نبی امین علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین دعا فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ دعا کرنے والے پورے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ پورے نبی اور رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی رمضان کے چند دن باقی ہیں، اس مبارک مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ اگر ہم سے غفلت ہوئی ہوگی تو ہم دوبارہ اللہ سے رجوع کریں گے اپنے آپ کو۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے وہ روزے رہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ابھی موقع ہے، تراویح کی نماز پڑھ لو۔ اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو مبارک مہینہ ہے، نمازیں پڑھ لو، کیونکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ اپنی کتاب رمضان میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے عرش کے بازو حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھو تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں ڈالنے لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہیں، ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا امتی ہے، اس کو تم جہنم میں مت ڈالو۔ فرشتے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم بہت سخت ہیں، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر اللہ کی عرش کی طرف دیکھ کر اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا،
یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا امتی جہنم میں نہیں جائے گا، آج تو مجھے رسوا مت کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ حکم دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو فرشتے اس امتی کو واپس لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کاغذ نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، تو نیکی کا پلڑے میں اضافہ ہو جائے گا، تو پکارنے والا پکارے گا یہ خوش قسمت ہے، یہ خوش قسمت ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ گیا۔ اللہ حکم فرمائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرو۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا خوبصورت آپ کا چہرہ ہے، کیا خوب آپ کی اخلاق ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس پر تم نے دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، میں اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری نیکیوں کے پلڑے میں وہ کاغذ کیا رکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تو دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا میں نے اس کو تیری نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے علماء کرام نے، اہل دل نے ہم سے کہا کہ درود و سلام کے نذرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے رہو، اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ گناہگار اسد الدین اویسی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر ایک اور حدیث شریف آیا کہ ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر رہیں گے، اچانک گناہ بڑھ جائیں گے، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ بولے گا یا اللہ کس لیے؟ اب تک تو میری نیکیاں اور گناہ برابر تھے، اچانک میرے گناہوں میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ تو آواز آئے گی کہ تو نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا، تو نے اپنے ماں باپ کو اف کہا تھا۔ تو کہے گا یا اللہ جب میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ میری نیکیاں میرے باپ کو دے دے جس میں نے اف کہا تھا۔ تو آواز آئے گی کہ دنیا میں آپ تھا، آج کہہ رہا ہے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اللہ حکم فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں داخل کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور طٰہٰ پڑھا، اور جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ خوشخبری ہو اس امت پر جو یہ قرآن نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں میں جو یہ قرآن محفوظ ہوگا، خوشخبری ہو ان زبانوں پر جب یہ قرآن کو پڑھیں گے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث شریف کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ تم سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ فرشتوں کے سامنے پڑھو تاکہ ان سوروں کی قرآن کی عظمت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت، میری امت کی بہترین نفل عبادت قرآن کریم کی تلاوت،
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم تمام نے قرآن کی تلاوت کی، شب بیداری کی، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، 20 رکعت نماز پڑھی۔ مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے، اہمیت سمجھنے کے لیے، کہ امام جلال الدین سیوطی روایت لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک خبر کے سامنے سے جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ خبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور جب واپس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خبر میں اس کو راحت مل چکی۔ وہ اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں دیکھا تو عذاب میں تھا، اب وہ خبر میں ہے، خبر میں تو کوئی نیکیاں نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال ختم ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ، جب یہ گناہگار اس انتقال کر گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کی اچھی تربیت کی۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی نے، مرنے والے کی بیوی نے اس کو مکتب کو بھیجایا، مدرسے کو بھیجایا، اور وہ معصوم بچہ توتلے انداز میں کہنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے، میری رحمت جوش میں آئی، میں کیسے اس کے باپ کو عذاب دے سکتا ہوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ، خود قرآن سیکھو، خود قرآن پڑھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد کا واقعہ انفصول العارفین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ سفر میں جاتے ہیں اس زمانے میں، اور گرمی کا موسم ہے، دوپہر میں قافلہ رکتا ہے تو شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ قرآن کریم نکال کر تلاوت کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اچانک زمین سے گروہ دستیاب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم، مجھے مر کر صدیاں ہو چکے ہیں، تمہاری قرآن کی تلاوت سے مجھے تسکین محسوس ہو رہا ہے۔ وہ پھر قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، دوسری مرتبہ جب ختم کر دیتے ہیں تلاوت کو، شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے بھائی جو بازو آرام کر رہے ہیں اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبد الرحیم، یہاں پر کسی ایک نیک بندے کی خبر ہے، اس نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری تلاوت سے اس کی روح کو تسکین مل رہی ہے، تم اپنی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسد الدین اویسی بشمول ہم تمام اس دنیا سے چلے جائیں گے، زمین کی غذا بنیں گے، نہیں معلوم کتنی صدیاں، کتنے سال خبر میں رہنا پڑے گا جب کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا، کون ہماری روحوں کو تسکین پہنچائے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھو، جو موقع اللہ نے دیا اس کو غنیمت جانو اور قرآن پڑھتے رہو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اور جس کو اردو نہیں آتی انگریزی کے بھی قرآن ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، بلکہ اگر کسی کو انگریزی کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے تو میری نظر میں پوری دنیا میں اگر ایک بہترین قرآن کریم انگریزی کا ٹرانسلیشن جو آیا ہے حالیہ دنوں میں، اس کا نام ہے The قرآن Beheld، اس کو لکھنے والے کا نام شیخ نوح حامیم کیلر ہے، جس نے 16 سال اس قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ 16 سال کے بعد شیخ نوح
میم کیلر نے انگریزی میں عربی سے اس کا ترجمہ کیا، اور اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت گوگل پر ایمیزون پر جائیں اور ایمیزون سے اس کا آرڈر کر کے انگریزی کی قرآن پڑھیں، آپ کو بڑا اس سے فائدہ ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کے چند راتیں ہمارے پاس باقی ہیں۔ اٹھو رات میں، شب بیداری کرو، رات بھر پھرتے مت رہو، کم سے کم اگر پوری رمضان میں تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کل پڑھو۔ کل بھی 29ویں شب ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، آج کر لو، 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ لو، اور اس کے بعد تمہاری سحری کیا ہے وہ کر لو۔ اٹھو رات میں، اٹھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، رات میں اللہ سے گفتگو کرو، اپنی تکلیف، اپنا دکھڑا اللہ سے بیان کرو، اپنی مشکلات کو اللہ سے بیان کرو۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اور آپ کی آنسوؤں کو تک سنتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت نکالو رات میں، اس مبارک مہینے کی گھڑیوں میں اٹھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ مجھے یہاں پر تفصیل روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کے حدیث شریف یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہیں۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے ہیں۔ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب ہوتے تو کہتے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے، وقت تو آپ کا ہے، میں اللہ سے عبادت کرنا چاہتا ہوں تہجد کی نماز کی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ امت کی ماں اٹھی، مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رحمت اللہ عالمین سجدے میں۔ آہٹ آواز آئی، آہٹ کی آواز، تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو امت کی ماں نے کہا عائشہ۔ آقا نے فرمایا کون عائشہ؟ کہا میں آپ کی زوجہ۔ آقا نے کہا کون زوجہ؟ کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو آقا نے کہا کون ابو بکر؟ وہ پریشان ہو گئی اور واپس اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی۔ بعد میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب امت کی ماں گئی تو بارش ہو رہی تھی، واپس آئی تو بارش ہو رہی تھی، اور جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو جسم مبارک پر ایک بھی خطرہ نہیں پانی کا۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا آپ کی زوجہ۔ آپ نے فرمایا کون زوجہ؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ آپ نے کہا کون ابو بکر؟ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں سے کیا کہا؟ وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے صرف، اگر کوئی نبی بھی آ جائے، اگر کوئی انسان بھی آ جائے تو میں کسی کو نہیں جانتا اس وقت، وہ وقت میرے اور اللہ کا ہے۔ پھر بی بی عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کیا وقت ہے؟ تو کہا کہ میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں، اپنی بات کو اللہ کے ساتھ میں رکھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
پھر حضرت عائشہ بھی امت کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو آپ کا تہمن اوڑھ کر گئی تھی، اس پر پانی کے قطرے ہیں، آپ پر کچھ نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا کہ عائشہ تم نے میرا تہمن پہنا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ اٹھو راتوں میں بھیک مانگو اللہ سے، مغفرت مانگو اللہ سے. امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ نمرود 500 سال ظلم کیا تھا، 500 سال نمرود ظلم کیا تھا، مگر ہر رات کو نمرود اٹھتا تھا، اٹھ کر کہتا تھا خدا تو ہی ہے یا اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے. تو اللہ اس کو معاف کرتا تھا کہ شاید یہ توبہ سچی توبہ کر لے گا، راہ راست پر آ جائے گا. 500 سال وہ تہجد کی نماز پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کر اللہ اس کو مہلت دیتا تھا. تو اہل دل نے کہا تم کو مہلت ملتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، نوجوانوں اٹھو، تھوڑا نفس پر دباؤ ڈالو. کیا تم 2 رکعت تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھو نوجوانوں، پڑھو، عادت ڈالو. جب 500 سال نمرود کو موقع ملا تو ہمارے وطن عزیز میں جو فرعون اور نمرود کے خاتمے کے لیے تم کو تہجد پڑھنا پڑے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کا خاتمہ کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینے کی آخری گھڑیاں ہیں. یہ آئندہ سال پھر رمضان آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور آپ میں سے کوئی زندہ نہ رہے، مگر رمضان تو آئے گا. اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بانٹتا جائے گا. اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو رمضان کھڑا ہو جائے گا. اللہ پوچھے گا بتاؤ رمضان کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اللہ کہے گا یہ فلاں فلاں فلاں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ ان کو جنت میں لے کے جا. یہ روزہ رکھنے والے تھے یا اللہ، یا اللہ یہ روزہ رکھنے والے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جنت میں لے کے جاؤ. پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا، پھر روزہ کھڑے ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے بتاؤ؟ تو بولیں گے یا اللہ ان تمام کے سامنے اس پر عزت کا تاج پہنا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولیں گے اب بتاؤ کیا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میرے رمضان کے روزے دار کو انبیاء اور رسول کے سائے میں رکھتے. پھر ان کو سائے میں رکھ دیا جائے گا. پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ تو روزے کی وجہ سے تھا، اب ان کی نیکیوں کا اعمال کی وجہ سے تو ان کو عزت سے نواز دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ بہشت کا دروازہ، جنت کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کب کھلتا ہے؟ جب تم بھوکے رہتے ہو، روزے سے رہتے ہو تو جنت کا دروازہ کھلتا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کے جسم کی تندرستی کا ذمہ لیتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک کی چند گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں.
اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد سے کہ جن کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، یاد رکھو کبھی بھی تم حقارت کی نظر سے، غرور سے ان لوگوں کی طرف مت دیکھو جو یہ کام نہیں کر سکے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ جب روزہ رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بولتے ارے انہیں قائم یعنی آتا ہی نہیں، انہیں روزہ نہیں رہتا ہے انہیں۔ نہیں میرے بھائی، تم کون ہوتے کسی کا دل کا حال جاننے والے؟ اللہ کو معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو، تم سے زیادہ اللہ سے وہ قریب ہو جائے۔ اسی لیے اگر کسی کو دیکھے تو دعا کرو یا اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے اس سے بڑھ کر نیک بنا دے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں آؤ، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جہنم میں جکڑ دیا گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، اگر تم نے اس ماہ مبارک کے مزے کو نہیں چکا تو آؤ میرے عزیز دوستو، بزرگو، تم بھی آؤ تاکہ تم پر ہم پر بھی اللہ کی رحمت برسے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگو، دوسری اہم بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں جنگ بدر بھی ہوئی۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے اور 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ جنگ بدر کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو 15 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، 15 ایئرز تک۔ مگر جب ہجرت ہوئی مدینے کو تو مشرکان مکہ مدینے کے قریب بھی آ کر مسلمانوں کے اونٹ کو، بکریوں کو چوری کر جاتے، تکلیف دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، ایک تجارت کا قافلہ لے کر ساحلی راستے سے بدر سے ہوتے ہوئے مکے کو جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میں تجارت کا سامان بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ نکلو اپنے گھروں سے، اس قافلے کو روکنا ہے، اس قافلے کو روکنا ہے۔ اگر یہ مکہ پہنچے گا تو ان کی اس اسلحوں سے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے روانہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو اس قافلے کی آمد و رفت کو جاننے کے لیے بھیجاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میرے صحابہ بے پیادہ ہیں، ان کو سواری کا انتظام کر دے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، ان کو کپڑے دے دے، یہ بھوکے ہیں، ان کو رزق دے دے۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پر ابو سفیان کو اونٹ کی مینگنیاں نظر آئیں، انہوں نے مینگنیوں کو توڑ کر دیکھا تو اس میں گٹلیاں نکلی،
ابو سفیان سمجھ گئے کہ مدینے کے کھجور کی گٹلیاں ہیں. انہوں نے فوراً ایک تیز سوار پر ایک آدمی کو بٹھایا جس کا نام زمزم غفاری. زمزم غفاری سے کہا کہ جا مکے کو اور مشرکان مکہ کو کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں. تو زمزم غفاری ایک تیز سواری کے ساتھ بیٹھ کر نکلتا ہے مکے کی طرف. تو عالم روحانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتیقہ ایک خواب دیکھتی ہیں. اور خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر سوار آدمی آ رہا ہے مکے میں اور پکار کر کہہ رہا ہے اے مشرکاؤ تیار ہو جاؤ تمہارے خاتمے کا وقت آ چکا ہے. حضرت عاتیقہ حضرت عباس کو اپنے بھائی کو یہ خواب بتاتی ہیں. حضرت عباس ابو جہل کو بولتے ہیں تو ابو جہل غرور اور تکبر میں ڈوب کر بولتا ہے کہ عباس کیا اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیے ہیں؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے عرب میں بنو ہاشم کو دروغہ قرار دوں گا. تو زمزم غفاری تیسرے دن مکے کو پہنچتا ہے. اور اس زمانے میں خطرے کا سگنل یہ تھا کہ اگر کوئی خطرے کی نیوز دیتا تو اپنے اونٹ کے ناک اور کان کو کاٹ دیتا اور کہتا کہ دیکھو خطرے کی گھڑی ہے. عبداللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ کے دوسرے جلد میں لکھتے ہیں کہ زمزم غفاری نے بھی خواب دیکھ لیا تھا کہ مکے میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہونے والے ہو. ابو جہل جب یہ دیکھتا ہے تو سب سے کہتا ہے کہ چلو تیاری کرو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہے. سوائے ابو لہب کے مگر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے تھے وہ ساحلی راستے سے نکل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور پیغام بھی جاتے ہیں ابو جہل کو کہ مت نکلو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مت کرو, میں قافلہ لے کر نکل چکا ہوں. مگر ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں, ہم شان و شوکت سے نکلیں گے, باجا بجائیں گے, ناچیں گے, ناچنے والی خواتین کو رکھیں گے, اونٹ کاٹیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے تاکہ پورے عرب میں معلوم ہو جائے ہماری طاقت. وہ نکلتے ہیں 1000 کا لشکر, کوئی 900 بولتا, روایتوں میں آیا. لشکر لے کر ابو جہل کے ساتھ تمام اکرما نکلتا ہے, سب نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفرا کے پاس رکتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اطلاع دی ہے کہ کفاران مکہ مقابلے کے لیے نکلے ہیں, اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اللہ ہم کو غالب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہمارے لیے آخری حرف ہے. حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اللہ نے آپ سے کہا وہ آپ کر جائیے, ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے. سعد بن معاذ انصار سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے جذبے جوش سے جہاد اور شہادت کو سلام اور ان کو دعا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس مقام کی نشاندہی کرتے ہیں, اس کی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون 313 میں 2 گھوڑے
مشرکان مکہ کے پاس 200 گھوڑے، 70 اونٹ، ان کے پاس روز 10 اونٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، تلواریں صرف 2 تھیں، اور وہاں پر سب کے پاس تلوار ذرہ سب کے پاس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ٹہل ٹہل کر کہتے یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں فلاں مارا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں ایک عریش بنائی جاتی، اس زمانے میں کھجور کی ٹہنیوں سے ایک جگہ بنائی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں دعا کر رہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر کل ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا، یا اللہ تو کل ہم کو غالب کر دے۔ حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھندے مبارک سے چادر گر جاتی ہے، صدیق اکبر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ، اللہ آپ کو غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا فرماتے، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک مختصر سا خطبہ کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کی صف بندی کی۔ جب صف بندی کر رہے تھے تو عمیر بن ابی وقاص ایک 14 سال کے لڑکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 14 سال کے ہو، تم ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میرا بھائی سعد بن ابی وقاص 16 سال کے ہیں، میں ان سے طاقتور ہوں، آپ کشتی کرائیے، ہم لوگوں کی کشتی ہوتی ہے۔ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کان میں کہتا ہے کہ بڑے بھائی رحمت اللہ عالمین نے تم کو جہاد میں شرکت کر لی، مجھے اس سے محروم ہونے مت دو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی صف بندی ہو رہی، آقا کے ہاتھ میں تبر کی چھڑی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبر کی چھڑی سے حضرت سواد انصاری کے پیٹ پر ہلکی سی ضرب مارتے ہیں،